السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سوال یہ ہے، خالق کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح نہیں ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے۔ کسی نے یہ سوال کیا کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ خالق کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ خالق رب، مخلوق جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، کہ جو دونوں میں مشترکہ صفات ہیں، کیا وہ دونوں ایک طرح کی ہیں؟ جو شخص یہ عقیدہ رکھے خالق کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح ہیں تو اس کے بارے میں، یعنی ایسے عقیدے کے بارے میں شیخ شریعت کیا کہتی ہے؟ بات یہ ہے اصل میں۔ شیخ جواب دیتے ہیں کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ خالق کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح ہیں، پھر سن لو، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ خالق کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح ہیں وہ گمراہ ہے۔ شیخ نے بغیر کسی تمہید کے، وہ شخص گمراہ ہے، کیونکہ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے کہ خالق کی صفات مخلوق کی صفات جیسی نہیں ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرما کے جدال ختم کر دیا، اور اسم اور صفت میں دو چیزوں کی مماثلت سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دونوں حقیقت میں بھی ایک جیسی ہوں۔ آگے وضاحت کرتے ہیں، اور یہ ایک معلوم و معروف قاعدہ ہے۔ کیا آدمی اور اونٹ دونوں کا چہرہ نہیں ہے؟ دونوں چہرے نام میں متفق ہیں۔ اونٹ کا بھی ہم کہیں گے چہرہ، آدمی کا بھی چہرہ، لیکن حقیقت میں متفق نہیں ہے۔ اسی طرح اونٹ کا بھی ہاتھ ہے اور چیونٹی کا بھی۔ تو سوال یہ ہے، کیا یہ دونوں ہاتھ ایک جیسے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ اونٹ کا ہاتھ اور چیونٹی کا ہاتھ دونوں میں، نام میں تو دونوں مشترک ہیں، دونوں کا لفظ ہم ہاتھ ہی استعمال کریں گے، لیکن اونٹ کا ہاتھ کیا ہے، چونٹی کا ہاتھ کیا ہے؟
لیکن آپ یہ کیوں نہیں کہتے اللہ عز و جل کی ذات گرامی کا چہرہ ہے لیکن وہ مخلوق کے چہرے کی طرح نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا ہاتھ ہے لیکن وہ مخلوق کے ہاتھ کی طرح نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی اس طرح نہیں کی جیسا کرنی چاہیے تھی، اور قیامت کے دن تمام زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک شکوہ کیا اپنے بندوں کا کہ اللہ رب العزت جو ہر چیز پر قادر ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز سے اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اور کسی کو دیتا چلا جائے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی کو معاف کرتا چلا جائے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور جس کو جو چاہے دے کوئی اس سے سوال جواب نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اسے اپنے تعلق کو توڑ لیا ہے۔ ہم نے اس کے علاوہ کتنے وہ معبود بنا لیے جن سے ہم مانگتے ہیں، جن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، جن کے سامنے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں۔ کوئی چھوڑا ہے ہم نے، کوئی شرم ہوتی، کوئی حیا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے تندرستی کی بھیک مانگ رہے ہیں، کسی سے رزق کی مانگ رہے ہیں، کسی سے اولاد کی مانگ رہے ہیں، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی ہے، یا اس نے ہمارے سامنے یہ انکار کر دیا ہے کہ یہ چیزیں مجھ سے ختم ہو گئی ہیں، اور میرے بندے کے پاس چلے جاؤ، کسی شجر و حجر کے پاس چلے جاؤ، اس سے مانگ لو، یا میں تمہیں ڈائریکٹ نہیں سن رہا، ان کے واسطے سے میرے پاس آؤ۔ واللہ العظیم یہ آیت مجھے اپنے رب کا شکوہ ڈر لگتا ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، بادشاہ کے پاس کچھ آدمی ہو نہ رہتا تو کسی اور سے مانگنا شروع کر دے، شرط ہے کہ بادشاہ کریم ہو، جواد ہو، سخی ہو، تو اس کو پتہ چل جائے تو اس کو کہتا ہے حرام خور، میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ لوگوں کے سامنے دھکے کھا رہا ہے۔ بڑے کسی باپ کا بیٹا کوئی اور حرکت کرے، چوری کر لے، تو باپ اس کو کہتا ہے کس چیز کی کمی تھی میرے پاس، کس چیز سے میں نے ہاتھ روکا تھا تجھ سے، کیوں گیا تو چوری کیوں کی، تیری چمڑی اتار دوں گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے جس طرح اپنے مالک کا حق ادا کرنا تھا، اس کی عظمت کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ تمہیں عدم سے وجود میں لایا، نطفے سے مضغے سے علقہ بنایا، دو خوبصورت آنکھیں دیں، سوچنے کے لیے دماغ دیا، سونگھنے کے لیے ناک دیا، چلنے کے لیے ٹانگیں دیں، چھونے کے لیے ہاتھ دیے، خوبصورت تیرا چہرہ بنایا، تیرے بولنے کے لیے زبان دی، طرح طرح کی زبانیں بولتا ہے، اور جھکتا دوروں کے سامنے ہے دوسروں سے۔ یہ جتنے ہیں، کوئی گونگا ہو جائے تو اس کو یہ بولنے کی طاقت نہیں، گواہی نہیں دے سکتے۔ یہ صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی فالج ہوئے، شلل ہو جائے، کسی کی ٹانگوں میں جان نہیں ڈال سکتے۔ میں کہتا ہوں سارے جمع ہو جائیں اور وہ ہوں بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے پایا کے ولی، تو بچے تو پیدا کرنے دور کی بات، بچے کے سر پر اربوں بال ہوتے ہیں، کروڑوں بال، ایک بال نہیں بنا سکتے۔ میرا رب شکوہ کر رہا ہے، کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، تو کیا مخلوق کے ہاتھ میں سے کوئی ہاتھ اللہ کے اس مبارک ہاتھ کی طرح ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ لہذا اس حقیقت کو جاننا واجب ہے کہ خالق مخلوق کی طرح نہیں ہے،
نہ اپنی ذات میں نہ صفات میں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کن ایت نازل فرمائی، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ انسان کی جو صفات ہیں ان کو اللہ کی صفات کے ساتھ تشبیہ دینا گویا کہ اپنے رب کے ساتھ کفر کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کتاب اللہ و سنت رسول پر امر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے مالک کی، اپنے خالق کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جھکیں تو اس مالک کے سامنے، ہم رکوع کریں تو اس مالک کے سامنے، عرض و نیاز دیں تو اس کے نام کی تقرب حاصل کریں، تو اس کا عبادتیں کریں تو اس کی مانگیں تو اس سے، مریں تو اس کے لیے، اور زندہ رہیں تو اس کی توحید کے لیے، کھائیں تو اس کا، گائیں بھی تو اس کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔